بہت نوجوان بہت پریشانیوں کے ساتھ آتے ہیں، بہت پریشانی کے ساتھ اپنے مسئلے بتاتے ہیں۔ ہمیں خود بھی دکھ بھی ہوتا ہے، درد بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری کوئی بات سنتا نہیں ہے۔ بہت کم لوگ اب میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے، بہت کم خوش قسمت ہوں گے جو اس ویڈیو کو پورا دیکھ کے اس سے فائدہ لیں گے۔ تو یقیناً خدا جانتا ہے کہ 4 سال سے یہ درد میرے دل کے اندر موجود تھا کہ اس چیز کا ایسا حل ہونا چاہیے کہ ہر غریب عام مڈل کلاس کا بندہ، ہائی کلاس کا بندہ تو کچھ بھی یوز کر سکتا ہے، کچھ بھی خرید سکتا ہے۔ ہم نے یہ سوچا کہ ایک غریب بندہ بھی اس علاج کرنے سے قاصر نہ ہو اور اس کا علاج ہو سکے۔ نوجوانوں، اگر آج کی ویڈیو سے بھی آپ لوگوں نے فائدہ نہیں لیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کہیں سے بھی فائدہ نہیں ملنے والا، کیونکہ آپ لوگ کسی کی بات پوری سنتے نہیں ہیں تو آپ لوگوں کو فائدہ کہاں سے ہوگا۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ یوٹیوب پہ آج تک کسی حکیم یا کسی ڈاکٹر نے اس طرح نہ ہمت کیا اور نہ اس طرح ویڈیو بنائی جس طرح آج میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ میں نے 6 سال پہلے یہ چینل بنایا تھا اور اس نیت سے بنایا تھا کہ میری کوشش کی وجہ سے نوجوان بیڈ ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کے صحت کی طرف آئیں گے۔ میں بات کر رہا ہوں ان نوجوانوں کے بارے میں جو ہاتھ سے زنا کر کر کے تک چکے ہیں، اپنا صحت تباہ کر چکے ہیں، علاج کر کر کے تک چکے ہیں، مہنگی ادویات کا کے تک چکے ہیں اور آج تک مایوس ہے اور صحت کی طرف واپس نہیں لوٹے۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ایسا علاج بتاؤں گا، ایسی باتیں بتاؤں گا کہ ویڈیو دیکھتے ہی آپ لوگوں کی جسم اس طرح اوپر بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ لوگوں کی ہمت اور حوصلہ اس طرح چمکے گا، اوپر آئے گا، آپ لوگوں کے اندر خوشی محسوس ہوگی، آپ لوگ ایسا محسوس کریں گے کہ ہاں آج میں دوبارہ ٹھیک ہو سکتا ہوں اور ہے کوئی ایسا بندہ جو ہمیں صحیح راستہ دکھا سکتا ہے۔ آپ لوگ اس طرح اوپر آئیں گے، لیکن بشرط یہ کہ آپ لوگ میری پوری بات سنیں گے۔ تو میری کوشش 6 سال سے یہی تھی اور الحمدللہ آج تک سینکڑوں لوگ سے شفایاب بھی ہو چکے ہیں۔ بات کیا ہے؟ بات مختصر ہے، بات آپ لوگوں کو صرف سمجھانا ہے اور آپ لوگوں کو صرف سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ چیز سن لیجئے گا کہ یہ ہاتھ کے استعمال والا جو قبیح عادت ہے اس کا چھوڑنے کا علاج موجود ہے، اس عادت کو ختم کرنے کا علاج موجود ہے، اور اس کے بعد جو کمزوریاں جسم کے اندر آتی ہے وہ کمزوریاں دوبارہ ٹھیک ہو سکتی ہے اور بندہ صحت کی طرف واپس آ سکتا ہے۔ بات اتنی سی ہے اور مختصر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ علاج ملے گا کیسے؟ میں نے آپ لوگوں کو بہت ساری ویڈیوز میں بہت ساری چیزیں دکھائی ہے کہ آپ لوگ کسی کی ویڈیو دیکھیں گے تو پھر آپ لوگوں نے رابطہ کیسے کرنا ہے، آپ لوگ فراڈ سے کیسے بچیں گے، یہ سب کچھ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں۔ ویڈیو لمبی کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ مستزنی اور ہاتھ سے زنا کا جو علاج ہے یہ ضروری کیوں ہے؟ ایسے شادی شدہ افراد رابطہ کرتے، حکیم صاحب ہم ایک دن مباشرت کرتے ہیں، مہینہ مہینہ ہمارا دل نہیں کرتا، مباشرت کے بعد اتنی کمزوری ہوتی ہے، اتنی لاغری ہوتی ہے، موڈ نہیں بنتا، چڑچڑاپن ہوتا ہے، نیند خراب ہو جاتی ہے، جسم میں اتنی کمزوری محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنا ڈیوٹی، اپنا رزق حلال ہم نہیں کما سکتے، ہم قاصر ہو جاتا ہے، ہمارا جسم ہمیں وہ ہوتا نا کہ وہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کوئی کام کر سکے، اتنی ساری کمزوریاں جسم کے اندر آتی ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ علاج اس کا اس لیے ضروری ہے۔ یہ جو حکیم لوگ، جو ڈاکٹر لوگ آپ لوگوں کو یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ لوگ ہاتھ کے استعمال کریں گے تو بے اولادی ہوگی، آپ لوگوں کی اولاد پیدا نہیں ہوگی، آپ لوگوں کا نفس ختم ہو جائے گا، آپ لوگوں کا یہ ہو جائے گا، آپ لوگوں کا یہ سارا فراڈ ہے، صرف آپ لوگوں کو پھنسانے کا چکر ہے۔ جو بندہ ہاتھ کا استعمال کرتا ہے اس کا دل، دماغ، جگر، معدہ اور سیکس کا نظام متاثر ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کمزوری ہوتی ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے، معدہ کمزور ہو جاتا ہے، رنگ پیکا پیلا پڑ جاتا ہے، بے خوابی ہوتی ہے، ڈیتپوبیا ہوتا ہے، موت سے اس کو ڈر لگتا ہے، ہر ٹائم اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، بہت سارے مسئلے مسائل، نفس کا ٹیڑھا پن ہو جاتا ہے، چھوٹا پن ہو جاتا ہے، ٹائمنگ کی کمی ہو جاتی ہے، سختی کمزور ہو جاتی ہے، یہ سارے مسئلے آتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ نامرد ہو چکا ہے اس کا علاج ناممکن ہے اور نہیں ہو سکتا۔
اب ہم بات کریں گے اس کا ہم علاج کیسے کریں گے۔ دیکھیں میں نے 6 سال سے مسلسل محنت کر کے آپ لوگوں تک جتنے لوگوں کی قسمت تھی میں نے ان تک علاج پہنچایا، لیکن بہت سارے لوگ، اب یہاں پہ بات آتی ہے پوائنٹ کی، بہت سارے لوگ ڈیلی بیسس پہ رابطہ کرتے ہیں، جب ہم ان کو علاج کے بارے میں بتاتے ہیں تو ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ حکیم صاحب نہ تو میں مجون کھا سکتا ہوں، کیپسول کھانے سے تو مجھے ڈر لگتا ہے، یہ تیل بھی میں نہیں لگا سکتا۔ تو بھائی ہم سوچ میں پڑ جاتے کہ ادویات آپ کھا نہیں سکتے تو پھر ہوگا کیا؟ تو پھر ہم ان کو کنونس کرتے ہیں، ان کو مجبور کرتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، ان کو مطمئن کرتے ہیں کہ ہاں بھائی نہ اس میں کوئی گردے خراب ہوتے ہیں، نہ کوئی اور نقصان ہوتا ہے، یہ دیسی جڑی بوٹیاں ہے، آپ استعمال کریں، آپ کو فائدہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ تفصیل پورا ہم اس کو سمجھا دیتے ہیں۔ چلے بھائی مریض تو مطمئن ہو جاتا ہے۔ جب ہم پیسوں کی بات کرتے ہیں وہاں پہ بندہ دوبارہ کہتا ہے حکیم صاحب میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنا علاج میں کیسے کروں گا، میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو بے روزگار ہوں، بہت سارے اس طرح سوالات ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم علاج نہیں کر سکتے، تو یقیناً خدا جانتا ہے کہ 4 سال سے یہ درد میرے دل کے اندر موجود تھا کہ اس چیز کا ایسا حل ہونا چاہیے کہ ہر غریب عام مڈل کلاس کا بندہ، ہائی کلاس کا بندہ تو کچھ بھی یوز کر سکتا ہے، کچھ بھی خرید سکتا ہے۔ ہم نے یہ سوچا کہ ایک غریب بندہ بھی اس علاج کرنے سے قاصر نہ ہو اور اس کا علاج ہو سکے۔ ہم نے علاج آسان کر دیا، وہ حل بھی نکال دیا جو مختلف چیزیں وہ استعمال نہیں کر سکتا، اور وہ حل بھی نکال دیا جو وہ اتنے پیسے دے نہیں سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہاں تک بات آ گئی میں نے یہ حل بھی آپ لوگوں کے لیے نکال دیا کہ آپ لوگوں کو ایسا سستا علاج پرووائڈ کروں گا کہ یہ باقی حکیموں کی دکانیں بند ہو جائے گی۔ اب بات جب یہاں تک پہنچ گئی ہے، بہت سارے لوگ میرے ساتھ رابطہ کرتے، جب پارسل بھیجنے کی بات آتی ہے میں ہمیشہ ایڈوانس پیسے لیتا ہوں۔ کیوں لیتا ہوں؟ لوگ مزے لینے کے لیے آرڈر دیتے ہیں پھر اپنا پارسل وصول نہیں کرتے، اور الحمدللہ 6 سال سے جتنے لوگوں نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے الحمدللہ میں بہت خوش ہوں۔ 50,000 تک میں سبسکرائبر لے چکا ہوں، 30-40 لاکھ سے اوپر میری ویڈیوز لوگوں نے دیکھی ہے، میرے ہر ویڈیو کے نیچے کمنٹس اوپن ہے۔ اگر میں لوگوں سے پیسے لیتا، آپ خود سوچیں، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، اگر میں آپ سے پیسے لیتا اور آپ کو دوا نہ بیچتا تو آپ کمنٹ میں مجھے کیا کہتے؟ واپس تو آپ آتے میرے چینل پہ، آپ واپس آ جاتے، آپ مجھے کیا بولتے؟ برا بلا بھی کہتے اور یہ بھی کہتے کہ اس حکیم نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، پیسے لیے ہیں اور پارسل نہیں بیچتا۔ تو بھائی میں پبلک بندہ ہوں، پبلک میں آ کے لوگوں کو ویڈیوز بنا کے بیچتا ہوں، دکھاتا ہوں، پہنچاتا ہوں، تو کیا میں ایسا غلط کام کر سکتا ہوں؟ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہوتا، اس کا بھی میں آپ لوگوں کو متبادل راستہ دوں گا۔ بھائی میری نیت یہ ہے کہ آپ لوگ صحت کی طرف آئے، ٹھیک ہے؟ اب بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں میں نے آج کی ویڈیو میں اس لیے کلیئر کی کہ خدا را اس چیز کو سمجھے، اپنا علاج کرے اور واپس صحت کی طرف آئے۔ بہت نوجوان بہت پریشانیوں کے ساتھ آتے ہیں، بہت پریشانی کے ساتھ اپنے مسئلے بتاتے، ہمیں خود بھی دکھ بھی ہوتا ہے، درد بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری کوئی بات سنتا نہیں ہے۔ بہت کم لوگ اب میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے، بہت کم خوش قسمت ہوں گے جو اس ویڈیو کو پورا دیکھ کے اس سے فائدہ لیں گے۔ ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں ایک ایک چیز میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، دل سے پیش کر دیا، کوئی سکرپٹ میں نے نہیں لکھی، کوئی بات میں نے جو منہ پہ آیا میں نے بول دیا۔ اب بھی آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا، میں کیا کروں؟ امید کرتا ہوں کہ جس بندے نے یہ پوری ویڈیو دیکھی وہ صحت کی طرف واپس لوٹ چکا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔